السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سورة البلد آیت نمبر 8 اور 9 وقال في موضوع آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة رحمان آیت نمبر 1 تا 4 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت صحیح بخاری۔ دینی بہنوں، آج میرا ٹاپک ہے زبان کی حفاظت۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، بے شمار نعمتوں میں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان بھی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بولنے والا بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو گونگا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن ہمارے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ دینی بہنوں، زبان کی حفاظت ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ زبان کے استعمال میں معمولی سی غلطی کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات زبان کی مار تلوار کی دھار سے بھی سخت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، زخم تلوار کا بھرتا ہے کچھ لمحوں میں، زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ لمحوں میں، پر زبان زخم جو دے بھرتا نہیں صدیوں میں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے انسان کو زبان کے لگام دینے کا مکلف ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد یعنی کئی حدیثوں میں زبان کی حفاظت کی سخت تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح بن آدم فإن الأعزاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا سنن ترمذی۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء یعنی باڈی پارٹ زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھا رہا تو ہم بھی تیرے ساتھ سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعضائے سب سے زیادہ حساس عضو، سارے اعضاء میں سب سے زیادہ حساس عضو زبان ہے۔ زبان صحیح سالم ہو تو پورا جسم محفوظ رہے گا، اور اگر زبان بگڑ گئی اور اس سے غلطی ہو گئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ ہندی کا مشہور محاورہ ہے، جیسی بولی ویسا ویوہار، یعنی اگر زبان پیاری ہو تو اس کی عزت و تقریب میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر زبان خراب ہو، بد زبان ہو تو سارے اعضائے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور ہمیں یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنے اور لگام نہ دینے سے انسان اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ معمولی سی مخالفت کی وجہ سے انسان جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، معمولی سی اچھی گفتگو کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک اتنا بلند مرتبہ پا جاتا ہے، یعنی وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اسی حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صحیح بخاری. انسان اللہ کی رضامندی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ اس کے درجات اس نیک اعمال کی وجہ سے نیک اعمال کے ذریعے بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ کی مخالفت کا کوئی کلمہ کہتا ہے اسے اس کا پرواہ نہیں ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اسی جملے کی وجہ سے جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ یہی زبان درجات کے بلند ہونے کا سبب بھی بنتی ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ یہی زبان جہنم کی عمیق یعنی گہری کھائی میں گرنے کا سبب بھی بنے گی، اب جب اس کا غلط استعمال کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لے جانے کے چند اسباب اور وجوہات زبان کے غلط استعمال کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا نَزْغُ مَعَ الْخَائِضِينَ المدثر آیت نمبر 45۔ کل قیامت کے دن جنتی جہنمی سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں بکواس کرتے تھے، اللہ رسول کے آسمانی کتابوں، فرشتے اور قیامت کے دن کے بارے میں غلط اٹکل پچو باتیں کر کے ہنسی کیا کرتے تھے، گویا ہمارا جہنم کے اندر جانے کا سبب زبان کا غلط استعمال ہے، کیونکہ بکواس اور وقت گزاری زبان ہی سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے لوگ جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ پایا ہے۔ عورتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بہت لعن طعن کرتی ہو، کثرت سے زبان کا غلط استعمال کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ہم غور کریں کہ عورتوں کا جہنم میں زیادہ داخل ہونے کا سبب غلط زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے، اس لیے کہ جب ایک انسان زبان کا صحیح استعمال کرے تو وہ بہت سارے گناہوں سے پاک رہے گا، مثلا چغل خوری، بہتان لگانا، الزام لگانا، گالی، تانا مارنا، لعن طعن، غیبت، چغلی، جھوٹی افواہ پھیلانا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت خطات، صحیح بخاری، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت خاطئ، صحیح بخاری، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو بندہ زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ لوگوں میں بہت نیک اور افضل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای الاسلام افضل، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح بخاری، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو وہ سب سے افضل مسلمان ہے، کیونکہ وہ سماج کے لوگوں کو رعایت کرتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت کرتا ہے، اپنے زبان سے ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو کیا گناہوں سے باز آنے والا شخص افضل نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں؟ میری پیاری دینی بہنوں، زبان کی حفاظت نہ کرنا خبر کا عذاب کا سبب ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغ سے گزرے
वहाँ पर आपने खबर के 2 आदमियों की आज़ाब पर आवाज़ सुनी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों खबर वालों पर अज़ाब हो रहा है। एक एक शख्स पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, दूसरा शख्स चुगलखोरी करता था। सही बुखारी। दीनी बहनों, जुबान को कंट्रोल में ना रखना, उसकी हिफाजत ना करना, आमाले स्वालिहा के बर्बाद होने का सबब है। ये हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जुबान को हम किसी को अजियत जुबान से हम किसी को अजियत व तकलीफ पहुंचाती हैं, गाली गुलौज या ऐब गीबत चोरी करते हैं, तो ये सारे आमाल हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखते हैं और कल क़यामत के दिन हमारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएगी जिनकी आज हम दुनिया में बुराई करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, गीबत चुगली करते हैं, जुबान या किसी भी आज़ू से तकलीफ पहुंचाते हैं। सही बुखारी। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने एक वाक़या जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 औरतों का तज़किरा किया गया कि एक औरत है जो रोजे नमाज की बड़ी पाबंद है, बहुत इबादत गुजार है, मगर वो अपनी पड़ोसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जहन्नम में जाएगी। फिर आपसे दूसरी औरत के बारे में बताया गया, ये औरत इतनी ज्यादा तो इबादत नहीं करती है, सिर्फ फराइज की पाबंद है, नवाफिल का एहतमाम नहीं करती है, मगर अपनी जुबान से वो अपनी पड़ोसी को खुश रखती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जन्नत में जाएगी। खुलासा ये कलाम ये है कि जुबान इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। हम गूंगे बहरों को देख कर इबरत व नसीहत पकड़े कि अल्लाह ने उन्हें जुबान की नियामत से महरूम कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क़ुव्वत अता की है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, गलत जगह पे इसका इस्तेमाल करने से बचे। इसलिए कि जुबान गलत इस्तेमाल को दुनिया व आखिरत दोनों जगह जलील व रुस्वा कर देगा। हम अपनी जुबान को अल्लाह के जरिए से मुअत्तर करे, सच सच बोले, नेक लोगों के साथ रहे, अल्लाह के कलाम की कसरत से तिलावत करे, झूठ गीबत चुगलखोरी बेखुदागी इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी लान तान गाली गलौज वगैरह से हमेशा अपनी जुबान को पाक साफ रखे, क्योंकि जुबान की तकलीफ की वजह से कितने दोस्त रूठ जाते हैं और करीबी रिश्ते बिखर जाते हैं। मेरी दीनी बहनों, जो हम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अपनी जुबान को लगाम नहीं देते हैं, इसीलिए तो हम अपनी जिंदगी से लुत्फ़ अंदोज नहीं होते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, फुज़ूल बकवास बातों और उन कामों से इज्तिनाब करें। आखिर में मैं एक हदीस कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखने वाला शख्स झूठ बोलने या फहाश बात करने की इर्तिकाब ना करे। बुखारी मुस्लिम। अमाल के पॉइंट्स ये है, पहला झूठ गीबत और फहश बात से बचे, दूसरा जुबान से नेकी बोलने की कोशिश करे, तीसरा हर लफ्ज से अल्लाह की रजा हासिल करने की नियत करे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जुबान की हिफाजत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।